الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا صدق الله مولانا العظيم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت مریم السلام کا ذکر میں کر رہا تھا کہ حضرت مریم السلام کو جبریل امین نے کہا آپ ایک ویران جگہ چلے جائیں، آپ بیت المقدس میں ایک ویران جگہ چلے جائیں، حضرت عیسیٰ السلام کی پیدائش کا وقت آ گیا ہے، تو آپ ایک ویران جگہ چلی گئی اور ایسی جگہ چلی گئی کہ جو ایک درخت ہے کھجور کا درخت ہے لیکن اس کے ساتھ نہ کوئی پتا ہے، اور وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے پتے اس کے گر گئے ہیں، کوئی پھل نہیں، کوئی پتا نہیں، کوئی سایہ نہیں، اس کے نیچے آپ بیٹھ گئے۔ فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، فرمایا مریم اس درخت کے نیچے بیٹھ جاؤ۔ درخت کے نیچے آپ بیٹھی تو عیسیٰ السلام تشریف لے آئے، عیسیٰ السلام کی پیدائش ہو گئی، آپ کو بھوک لگی، آپ اللہ کے حضور کہتے ہیں یا اللہ اگر تو بے موسم پھل اور فروٹ میرے لیے تو بیت المقدس کے حجرے میں بھیج سکتا ہے تو یا اللہ یہاں بھی کھانے کا انتظام فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے حضرت مریم اس درخت کو ہاتھ لگانا تیرا کام، پتے لگانا میرا کام، سبحان اللہ۔ اس کو تو لائے گی، اس سے تر و تازہ کھجوریں گریں گی۔ اس درخت کو جو خشک ہو گیا ہے اس کو آپ ہاتھ لگائیں۔ حضرت مریم نے السلام نے اس کو ہاتھ لگایا، اسی وقت پتے پڑے، دوبارہ ہاتھ لگایا تو کھجوریں پڑ گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا اب اس کو ہلاؤ، اس درخت کو ہلاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا۔ جب حضرت مریم السلام نے اس درخت کو ہاتھ لگایا اور ہلایا، اس کو تر و تازہ کھجوریں زمین پر گری۔ حضرت مریم السلام نے کھجوریں کھا لی، پھر عرض کیا یا اللہ پانی کا انتظام فرما، مجھے پیاس لگی ہوئی ہے۔ اب سامنے دیکھا ہے چشمہ جاری ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، اے مریم کھجوریں کھاتی جاؤ، پانی پیتی جاؤ، اور عیسیٰ السلام کا دیدار کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتی جاؤ، کیونکہ نیک اولاد ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ فرمایا کھاؤ، کھجوریں کھاؤ، پانی پیو، اور عیسیٰ السلام کا دیدار کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اب حضرت مریم علیہ السلام سوچنے لگی
میں نے کھجوریں کھا لی ہیں، پانی پی لیا ہے، اب تھوڑی دیر کے بعد قوم آئے گی اور قوم مجھ سے پوچھیں گے یہ بچہ بغیر باپ کے یہ کیسے پیدا ہو گیا، میں کیا جواب دوں؟ یہ سوچنے لگی اور واقعی قوم آ گئی۔ قوم نے کہا قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، قوم نے کہا تم بہت گمراہ ہو اور برا تم نے کام کیا ہے، بغیر باپ کے بچہ کیسے پیدا ہو گیا ہے؟ جب قوم نے کہا تو آپ پریشان ہو گئی اور قوم نے دوبارہ پھر کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، کہ آپ کے ایک بھائی ہارون تھے، وہ بھی نیک تھے، تیرا باپ بھی نیک تھا اور تیری ماں بھی نیک تھی، اس نے کوئی ایسی بغاوت نہیں کی، تیری ماں بھی نیک تھی، یہ بیٹا کیسے پیدا ہو گیا؟ کہتے ہیں ایک آدمی جو تھا اس نے آپ کو حضرت مریم علیہ السلام کو کہا آپ نے برا کام کیا ہے، اتنا کہنا تھا وہ گونگا ہو گیا۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت تفسیر میں لکھی ہے، جس آدمی نے کہا تھا مریم تو نے برا کام کیا ہے وہ گونگا ہو گیا، اور جس عورت نے حضرت مریم علیہ السلام کو تھپڑ مارا کہ بغیر باپ کے کیسا بیٹا پیدا ہو گیا، وہ اس کے ہاتھ سوکھ گئے اور اس کے ہاتھ بیکار ہو گئے، وہ بھی پریشان ہو گئی۔ اب حضرت مریم علیہ السلام کو جب لوگوں نے پریشان کیا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، حضرت عیسیٰ روح اللہ کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا اس بچے سے پوچھ لو، یہ میری اپنی ماں کی بریت کے لیے بولے گا، کلام کرے گا۔ قوم نے کہا یہ کیسے باتیں کرتی ہو، ایک تو بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہوا اور پھر ہم سے مذاق کر رہی ہو، یہ بیٹا بولے گا، اس سے پہلے کوئی اس عمر میں بیٹا بولتے سنا نہیں ہے، نہ کوئی دیکھا ہے، یہ عجیب باتیں کرتی ہو۔ لیکن آپ بولی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام دودھ اپنے ماں کا دودھ پی رہے تھے، دودھ پینا چھوڑ دیا اور اپنے قوم کے سامنے اب واز کیا، واز قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے بے شک اس میں کوئی شک نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں اور ماں کی بریت کے لیے بولا ہوں، میری ماں پاک دامن ہے، بڑی عفت والی، بڑی نیک، بڑی پارسا میری ماں ہے، میں اپنی ماں کی بریت کے لیے بولا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں اور یہ اللہ کی بندی ہے۔ اور دوسری وجہ مفسرین فرماتے ہیں، دوسری وجہ یہ تھی کہ میرے معجزات کمالات عالم شباب میں جب تم دیکھو گے کوئی مجھے ابن اللہ نہ کہہ دے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، اس لیے عبد کا لفظ کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ معبود ہے، میں عابد ہوں، میں دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے آیا ہوں، وہ معبود حقیقی ہے اور میں عابد حقیقی، میں عبداللہ ہوں۔ آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی، وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنایا گیا۔ یہ ماضی مطلق کے صیغے استعمال کیے، ماضی کی 6 قسمیں ہوتی ہیں گرامر میں، ایک ہوتی ہے ماضی مطلق، ایک ہوتی ہے ماضی قریب، ایک ہوتی ہے ماضی بعید، ایک ماضی استمراری، ایک ماضی احتمالی، ماضی تمنائی، 6 قسم کی۔ انگلش میں صرف کہتے ہیں پاسٹ، جو زمانہ گزر گیا اسے کہتے ہیں پاسٹ، لیکن 6 ماضیاں ہوتی ہیں، 6 ماضیاں، اور 6 ماضیوں کے مختلف ترجمے ہیں۔ یہ ماضی مطلق ہے، حالانکہ جبریل امین آئے نہیں، وہ انجیل کو نہیں لائے، وحی کا وقت ہی نہیں ہے، ابھی دنیا میں عیسیٰ کا تشریف لائے ہیں۔
اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان قریب مجھے کتاب ملے گی جس کا نام انجیل، اور میں عام آدمی نہیں ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اور تمہارے لیے برکت بن کے آیا ہوں۔ یہ قوم کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کے گود میں خطاب فرمایا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں، صفیہ بنت عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی، وہ ارشاد فرماتی ہیں جب حضور تشریف لائے نا، امام الانبیاء تشریف لائے، اس وقت میں موجود تھی۔ جب حضور پیدا ہوئے تو آپ نے سر سجدے میں رکھ لیا، سر سجدے میں رکھ کے یہ دعا کہ رب حب لی امتی، یا اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا رب میری امت کو میرے حوالے کر کے کہ جیسے میں چاہوں ان کا فیصلہ کروں۔ معنی یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے دنیا میں آتے وقت سجدہ نہیں کیا، صرف کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ہمارے آقا مولا سرکار دو علیہ وسلم نے دنیا میں آتے ہی سجدہ کیا، یہ بتانا چاہا میں عابد ہوں اور وہ معبود ہے، میرے جیسا عابد کوئی نہیں، خدا جیسا معبود کوئی نہیں۔ آپ نے آتے ہی سجدہ کر کے یہ بتایا میں کثیر امت والا ہوں، اور اپنی امت کے لیے بخشش کے لیے میں سجدے میں دعائیں مانگتا ہوں۔ جب سر اٹھایا تو یہ کلمات پڑھے، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر صحابہ کرام نے ایک مرتبہ پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں، یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، اس وقت بھی نبی تھا، یعنی اپنی پیدائش سے، ظاہری پیدائش سے پہلے میں نبی تھا۔ عیسیٰ روح اللہ اس وقت کہتے ہیں میں نبی ہوں۔ حضور کہتے ہیں آدم علیہ السلام کا وجود مسعود نہیں بنا، میں نبی تھا۔ سبحان اللہ۔ کنت نبیا وآدم بین الجسد والروح، دوسری روایت میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام جسم اور روح کے درمیان میں تھے۔ فرمایا آدم اجے نہ ہوئے پیدا، نہ سورج چند تارے، ادو بھی نور محمد والا، دیندا سی چمکارے۔ میاں صاحب لکھتے ہیں نور محمد روشن آدم جدوں نہ ہویا، اول آخر دونوں پاسے او مل کھلویا۔ یعنی پہلے بھی آئے حضور فرماتے اولہم خلقا وآخرہم بعثا، میں آنے میں نور محمدی کی تخلیق پہلے ہوئی ہے، آدم علیہ السلام سے 14,000 برس پہلے نور محمدی کی تخلیق ہوئی ہے، میں دنیا میں سارے انبیاء کے بعد آیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور بھی الفاظ ادا کیے، والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا میلاد بھی بیان کیا، میلاد کہا جس دن میں پیدا ہوا ہوں اس دن بھی سلام، جس دن میں دنیا سے جاؤں گا اس دن پر بھی سلام، اور قیامت دن اٹھنے پر بھی سلام۔ جب نبی دنیا میں آتا ہے وہ سلامتی والا دن ہوتا ہے، جب دنیا سے جاتا ہے وہ بھی سلامتی والا دن ہوتا ہے، جب قیامت دن نبی اٹھیں گے تو وہ سلامتی والا دن ہوگا۔ اسی لیے ہم بزرگان دین کا عرس مناتے ہیں اور انبیاء کا میلاد مناتے ہیں۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں تشریف لائے تو ساری دنیا میں بہار ہی بہار آ، سلامتی سلامتی آ گئی۔ وَإِذَا أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَرَسُولِهِ قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ وَإِذَا أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔
جب حواریوں کے دل میں ڈالا کہ ایمان لاؤ میرے ساتھ، میرے رسول کے ساتھ، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، اے اللہ تو گواہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب جو عیسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے نا، انہوں کہتے ہیں حواری، جو حضور کی امتی ہیں، جو حضور کے صحابہ ان کو کہتے ہیں صحابی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے جو امتی تھے ان کو کہتے ہیں حواری۔ حواریوں نے پھر عیسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لایا۔ اب ایک مرتبہ ایک واقعہ پیش آیا، جنگل و بیابان ہے، اور 500 حواری عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا کہ اے عیسیٰ روح اللہ، ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے، آپ جنت سے کھانا منگوائیں۔ جنت کہاں ہے؟ ساتویں آسمان کے اوپر۔ جنت سے کھانا پکا پکایا منگوائیں۔ 500 افراد بھوکے ہیں، اور پانی کا انتظام بھی کریں، کھانے کا انتظام بھی کریں، پانی کا بھی انتظام کریں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم دے کر، اور 500 افراد تھے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے اب انہوں نے کیا کہا؟ اذ قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين۔ اور سورت کا نام ہے سورہ مائدہ، دسترخوان والی سورت، کھانے پینے کا انتظام۔ انہوں نے کہا عیسیٰ روح اللہ، آپ نبی اور رسول ہیں، ہمارے لیے جنت سے کھانا منگوائیں۔ اب حضرت عیسیٰ روح اللہ نے اور وہ قوم نے پھر کیا کہا؟ قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ سبحان اللہ۔ حواریوں نے کہا ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم کھائیں اس سے اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، ہم جان لیں کہ آپ سے ہم نے سچ کہا تھا، ہم اس پر گواہی دینے والے ہو جائیں گے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور اپنے حواریوں کا امین کو، یہ نبی علیہ السلام ہے، یہ عیسیٰ روح اللہ ہے۔ قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیة منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، جنت سے دسترخوان پہ لگا لگایا کھانا ہو اور پانی بھی ہو، ڈرنک کا انتظام بھی کر، کھانے کا انتظام بھی کر، یا اللہ رزق عطا کرنے والا تو رازق ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو لوگوں نے آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، تو دسترخوان فرشتے اٹھا کے لا رہے۔ عیسیٰ روح اللہ نبی ایسے ہیں جن کے حواریوں کے لیے کھانا فرشتے لا رہے ہیں جنت سے، جنت سے کھانا لا رہے ہیں۔ اور جنت سے جو کھانا آیا ان 500 افراد نے کھانا کھایا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر عیسیٰ روح اللہ آسمان سے 500 افراد کھانا منگوا سکتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، بیان کرنے کے بعد اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ غزوہ خندق کا موقع ہے اور 3 دن سے صحابہ بھوکے ہیں، حضور بھوکے ہوئے ہیں۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں مجھے خیال آ گیا میں گھر جاؤں اپنی بیوی سے مشورہ کروں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری جو ہیں وہ استنبول میں ان کا روزہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، ایک مسجد ہے، ایک مسجد ہے، مسجد کے ساتھ بالکل ملک ان کا مزار ہے، جابر بن عبداللہ انصاری، اوپر لکھا ہوا ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، میں نے حاضری دی۔ حضرت جابر بن عبداللہ گھر قریب تھا، اپنی بیوی سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا 3 آدمی کا کھانا ہو سکتا ہے، ایک بزغالہ ہے، چھوٹی سی بکری ہے، اور ایک 3 افراد کے لیے ہمارے گھر آٹا ہے۔ تو حضور کو 3 افراد کے لیے دعوت دی ہے۔ جب جابر رضی اللہ عنہ فرمایا میں نے ان کے کان میں کہا کہ 3 آدمی کھانا ہمارے گھر، حضور نے 1000 صحابہ کو اعلان کر دیا تمہاری دعوت حضرت جابر نے کی ہے۔ جابر فرماتے ہیں میں کانپنے لگا، میں گھر دوبارہ گیا اور بیوی سے کہنے لگا میں نے 3 آدمی کو کہا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
1000 صحابہ کو اعلان فرما دیا، وہ بھی صحابیہ تھی۔ سبحان اللہ۔ ہمارے گھر میں تو موجود ہے 2-4 کا کھانا، کہاں سے لائیں گے ہم لشکر جرار کا کھانا۔ بیوی نے کہا کوئی پرواہ نہیں، جو لشکر ساتھ لائے گا کوئی کھانا کھلائے گا، جو لشکر ساتھ لائے گا۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ حضور تشریف لائے، فرمایا جو آٹا گوندھا ہوا ہے وہ مجھے دکھاؤ۔ حضور نے اپنا لعاب دہن ڈالا، جو سالن پکا ہوا تھا اس میں بھی لعاب دہن ڈالا، اور حضور نے اپنے ہاتھوں سے صحابہ کو کھانا تقسیم کیا۔ اس نے پھر نصیب صحابہ ہے کہ حضور میزبان بنے ہوئے ہیں اور صحابہ مہمان ہیں۔ 1000 صحابہ کو کھانا کھلانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا جابر اب اس طرح کرو، اپنی ہنڈیا دیکھ لو اور آٹا بھی دیکھ لو، ہنڈیا بھی دیکھ لو، ہم نے تمہارا کچھ نہیں کھایا۔ 1000 صحابہ کو حضور نے کھانا کھلایا۔ اگر 500 افراد کو کھانا حضرت عیسیٰ روح اللہ کھلا سکتے ہیں تو حضور ایک صحابہ کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ حضور امام الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے نبی ہیں، سارے رسولوں کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ آپ اذان دے دیں، اذان دینے کے بعد پھر سنتے ہیں۔